انگلش پڑھتا ہے، اردو پڑھتا ہے، عربی آپ طالب علم ہیں، آپ کو پڑھنا نہیں آتا؟ اچھا رؤوف صاحب تشریف لائیں. السلام علیکم علامہ صاحب، او کیا حال چال ہیں؟ اور ٹھیک ہے، بڑھیا ہے. کیا حال ہے؟ اور خیریت ہیں؟ بڑھیا آپ کے ہے. آپ کی بات آپ آئے. علماء آپ کے فرماتے ہیں، پچھلے ہفتے مجھے کام تھا نا، تک گئے تھے. آپ کے علماء کہتے ہیں کہ آن لائن مناظرہ نہیں ہوتا. ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابھی بہانوں. ہندوستان آپ آئے ہیں کہ نہیں؟ نہیں بھائی، ہندوستان نہیں آیا. اچھا. ہمارے علماء آپ کے علماء بہت بڑے، ہمارے عوام ایک فریبی. ہمارے بہت بڑے عالم ہیں جی سر. شہزاد عالم رفاعی صاحب. مگر وہ سچ بات ہے کہ آن لائن تو منازعہ ہوتا نہیں ہے، یہ تو ایک بحث ہوتی ہے. وہ ٹرائی کر لینا، پہلے ٹرائی کر لیں، اگر نہیں ہوا تو پھر کہتے نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے آپ ہمارے مفتی شہزاد عالم مصباحی صاحب ہمارے جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں. اب وہ چاہ رہے ہیں آپ سے منازعہ کرنا. اصل میں تو منازعہ انہوں نے ابھی ایک بنگلور میں کیا تھا نور العین مصباحی صاحب سے، وہ سر سے منازعہ تھا. تو اس میں صحیح ہے. نور العین مصباحی صاحب کیا حال ہے دوری آپ نے دیکھا ہوگا. آپ مجھے بتائیں آپ کہ آپ کے یہ آپ کے جو شہزاد عالم جیسے ہیں مولوی صاحب ہیں، آپ کے ہندوستان، پاکستان، ایران، عراق، سعودی عرب میں اس جیسے کتنے مولوی ہیں؟ سعودی عرب، مصر، بیروت نہیں، وغیرہ، اس جیسے کتنے مولوی اس ہیں؟ سچی بتاؤ. ان سے اچھے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، نہیں سب ہیں. کتنے؟ دسیوں ہزار ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ہاں بہت زیادہ ہی ہو گیا. اور اگر وہ سب کہتے بہت کہ زیادہ. ادھر میرے شہر میں آ جاؤ، میں تجھ سے مناظرہ کروں. ہے بھائی، آن لائن نہیں ہوتا تم ادھر آ جاؤ. اے بھائی، یہ کوئی عقل والی بات ہے؟ نہیں، اس دن کیا ہوا کہ صوفی قلب رضوی صاحب اور کا یہ آپ کو ایک فراڈ ہے. بہن دیکھیں، یہ فراڈ کہنا کہ مناظرہ نظر سے ہے، نظر کے دیکھنے کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے اصل ساتھ ہونا، یہ اس سے بڑا مغالطہ کیا ہے دنیا میں؟ دیکھیں، نظر، وہ تو ہے مناظرہ، ہی ہے. اس کے متعلق 3 اقوال ہے نا، 3 اقوال ہیں. بتاوے اور یہ مناظرہ کی داشت. اصطلاحی تعریف تو نہیں ہے نا، یہ مناظرہ کے لغوی اصل کو دیکھنا ہے کہ مناظرہ کس سے ہے. اور اصل میں تو مناظر عید بھی سامنے. جو ہے نا، عید عود سے ہے، عود سے ہے نا، واپس پلٹنے کو. جو گھر واپس نہ پلٹے، ہم جو لوگ اپنے شہر نہ پلٹے، اس کی عید ہم نہیں لوگ ہوتی. تو کوئی علمی مناظرہ تو کرتے نہیں. جی دیکھیں، مناظرہ جو ہے نا، اس کے متعلق اس شخص، میں 2 جملے کہہ دوں کیونکہ اس نے فراڈ کیا عوام کے ساتھ، کہ مناظرہ نظر سے ہے. دیکھیں، مناظرہ یا تو نظر سے ہے، یا نظیر سے ہے، یا انتظار سے ہے. جہاں تک نظر کا، یہ مختلف اقوال ہیں، مختلف محتملات ہیں. اگر نظر سے ہے تو اس کے متعلق 2 احتمالات ہیں، یا تو ابصار سے ہے یا تو فکر سے ہے. ابصار سے ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، مناظرین 2 طرف متخاصمین ایک دوسرے کو دیکھ لیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اگر نظر سے ہو، اگر ابصار سے، نظر بمعنی ابصار سے ہو، اور اگر نظر بمعنی فکر سے ہو کہ ایک دوسرے کی دلیلوں پہ غور کریں، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ اور پھر اگر یہ نظیر سے ہے کہ مناظرین ایک جیسے ہوں، ایک رتبے پر، ایسے ایک نہ ہو کہ ایک نکما ہے، ایک بہت لائق آدمی. اور اگر انتظار سے ہے کہ ایک دوسرے کی باتوں کا انتظار کریں اور ایک دوسرے کی باتوں کو اچھی طرح سے سن لیں، ٹھیک ہے نا؟ اور ایک دوسرے کے بیچ میں نہ بولیں. یہ 3 محتملات ہیں نا. اور کسی ایک میں ایسی بات نہیں ہے، کسی نہیں ہے کہ آن لائن یہ نہیں ہو سکتا بھائی، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آن لائن نہیں ہو سکتا. آن لائن میں ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے، آن لائن میں ایک دوسرے کی دلیل کو سمجھ نہیں سکتے، اس میں فکر نہیں کر سکتے. آن لائن میں ایک دوسرے کے نظیر ہم پلہ نہیں ہو سکتے. آن لائن میں ایک دوسرے کے انتظار نہیں کر سکتے کہ بھائی کس کی باری وہ بولیں. آن لائن میں سب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پر لیکن یہ لفظی اس کے لغت کے میں ہے نا، اس کی تعریف تو نہیں ہے. تعریف کیا ہے کہ متخاصمین آپس میں کسی موضوع پر جو ہے محکوم بہ جو ہے اس پہ وہ کیا کریں، اس پہ دلیل لے کے نا، رد و اس بات میں. وہ تو آن لائن بالکل ہو سکتا ہے. مصباحی صاحب جو ہیں، نور مصباحی صاحب آپ کے ہم مسلک ہیں. نہیں ہے میرا مسلک. وہ شیخین کے عظمت کے قائل ہیں، شیخین کے اسلام کے نہیں قائل ہیں کہ
شکایت یہ کے عظمت کے قائل ہوتے ہیں، وہ مولا علی کی فضیلت پہ مطلب وہ افضلیت پہ وہ بحث نہیں کرتے، پہلو سے نہیں، مناظرہ میں افضلیت اور ہے نا، اسلام اور ہے بھائی اور افضلیت اور فضیلت میں فرق ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام ابو بکر عمر سے افضل ہے، ان کا مقام بالا ہے، لیکن وہ تو اتنے کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر ان کی کوئی فضیلت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ان کے فضائل ہیں مطلب لیکن یہ زیادہ بڑے ہیں. افضلیت میں بھی جو یہ تفضیلیت آ جانا بھی یہ رفض کا پہلا درجہ ہے. نہیں، رفض وہ تو اہل سنت کے بہت سارے اکابر کا قول تھا نا، وہ تو بہت سارے لوگ تھے. مگر وہ یہ کوئی نئی بات تو نہیں ہے. وہ آیت مصباحی صاحب کو اب تیار کیجیے. یہ تو پیغمبر کا بھی قول ہے نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی قول ہے، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. وہ بھی تو افضل سمجھتے تھے نا مولا علی کو. وہ اس کا افضل سے اس کا مطلب نہیں ہے. من کنت مولا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. مجھے بتاؤ، ہارون اس کا ہارون افضلیت سے مطلب نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ یہ حضرت بریدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھانا تھا اور کہ نہیں اے نہیں بریدہ تم جس کیا لیں صحابی بھائی، کے بارے میں جس علی کے بارے میں وہ برا حدیث گمان نہیں ہے، کرتے ہو، وہ حدیث غدیر نہیں ہے، وہ حدیث ہے ہی نہیں، حدیث ہے. وہ جھوٹ ہے. اس طرح غدیر کے معاملے میں کہ ایسی بریدہ نے یہ کہا مولا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا، یہ ہے ہی نہیں، یہ جھوٹ ہے. وہ دوسری حدیث ہے، وہ دوسری حدیث ہے. حضرت بریدہ ہاں، وہ بریدہ والی حدیث وہ مدینے والی حدیث ہے. وہ سنہ 8 سنہ 7 سنہ 8 ہجری، وہ یمن والا واقعہ ہے، یہ حجۃ الوداع کا واقعہ نہیں ہے. یمن والا پھر ہاں وہ اور ہے، یہ اور ہے. بہرحال یہ دیکھیں، میں نے اس مسئلے پہ بہت مناظرے کیے، تقریریں کی، آپ مجھے نہ سکھا. میں ایک اور آپ کو بتا دیتا ہوں. انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کوئی صحابی موسیٰ ہارون سے افضل تھا؟ نبی سے افضل کون ہو سکتا ہے؟ آئے ہائے ہائے ہائے، کوئی صحابی تھا موسیٰ کے امت میں جو ہارون سے افضل ہو؟ نہیں ہے نا. انت صحابی تو عظمت نبی سے نہیں نا. ہائے 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 یہ تو کفر ہے. بالکل کفر ختم. تو وہی مرتبہ جو ہارون علیہ السلام کو نبی سے موسیٰ سے حاصل تھا، وہی مرتبہ میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام کو حاصل ہے. کلمہ پڑھو، کہہ دو اشہد ان علی حجت اللہ، کہہ دو. یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو خلیفہ دنیا مطلب کہہ دینے سے وہ افضل نہیں ہو جاتا. نبی کے کہنے سے افضل نہیں ہوتا. نہیں، نبی کے کہنے سے نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنا خلیفہ بنایا، زمین پر بنایا، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں کہا کہ وہ ہمارے خلیفہ ہیں. تو کیا حضرت آدم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل ہو گئے؟ نبی سے افضل ہو گئے، اس کا کیا تعلق ہے حدیث منزلت سے؟ حدیث چلیں، یہ اس کا تعلق یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم زمین پہ ایک خلیفہ بنا رہے ہیں. چلیں، ٹھیک ہے. نبی کو تو نہیں کہا کہ ہم خلیفہ بنائیں یا خلیفہ بنا کر بھیجے ہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. افضل کون ہوا؟ مجھے آپ سمجھ نہیں آ رہے آپ کیا کہنا کیا چاہتے ہیں. ہمارا کہنے کا مطلب میں آسان کر دیتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے خلیفہ کا لفظ استعمال کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ خلیفہ کا لفظ استعمال نہیں کیا. حالانکہ ہے تو دونوں انبیاء، لیکن ایک کو کہا کہ میں خلیفہ بنا. تو اس کا کیا تعلق ہے ہمارے مانا حنفی سے؟ کیا تعلق ان کا سوال یہ ہے، تعلق کیا ہے وہ دیکھنا ہے. اس کا تعلق یہ ہے کہ اگر سے کوئی بالفرض کہہ دے کہ ہمارا خلیفہ ہے تو وہ افضل نہیں. جس کو اللہ اور رسول افضل بنائیں گے وہ افضل ہوگا. تو اللہ نے بنایا نا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. آپ ایمان لائے بس. جس کا میں مددگار ہوں، ناصر و مددگار ہوں، اس کا علی بھی ناصر و مددگار ہے. بالکل. آپ اپنے اکابر کو جمع کریں، آپ اپنے اکابر کو جمع کریں مدلول حدیث غدیر پر، کیونکہ سند تو سب مانتے ہیں نا، اکثر مانتے ہیں، کوئی تو نہیں کہتا یہ حدیث ضعیف ہے. ہاں، مدلول پہ مجھ سے مناظرہ کریں، کسی اپنے اکابر کو لے کے آؤ کہ یہ جھوٹ. دیکھو اب میں شیخ صاحب ایک منٹ میں یہ جملہ اپنا ختم کروں. یہ جھوٹ، یہ فریب، یہ دجل کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہاں پر صحابہ میں کچھ کیا ہے، کچھ گرما گرمی ہے، کچھ لوگ امام علی علیہ السلام سے رنجیدہ خاطر ہیں، تو ان کی رنجش کو دور کرنے کے لیے انہوں نے غدیر خم میں خطبہ دیا اور بولا من کنت مولا فعلی علیہ السلام مولا. یہ کوئی حدیث ہے ہی نہیں. اس طرح کی کوئی حدیث دنیا میں نہ بخاری میں، نہ مسلم میں، نہ ترمذی، کوئی ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، نہ صحیح حدیث ہے نہ کوئی ضعیف حدیث ہے. یہ لوگوں نے جھوٹ مشہور کیا ہے عوام میں، ان کے علماء، ان کے اکابر نے کئی سو سالوں سے، اور یہ خود بیچارے بھی یقین کر لیا. اب اس بزرگوں نے خود یقین کیا، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا. نہ یہ حدیث ہے، نہ کسی صحابی کا قول ہے، نہ کسی تابعی کا قول ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کا خطبہ اس لیے ادا فرمایا کہ بریدہ
یا خالد ابن ولید یا فلان شخص حضرت مولا امیر المومنین علیہ السلام سے ناراض تھے. یہ کوئی حدیث ہی نہیں ہے جی, ٹھیک ہے نا, یہ سراسر جھوٹ ہے. اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام تعین کیا, فرمایا کہ میں دنیا سے جانے والا ہوں. میرے امام علی علیہ السلام کو ساتھ کھڑا کیا, ہاتھ بلند کیا, فرمایا کہ میرے بعد اگر ان کی اطاعت کرو گے تو کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے, قرآن اور اہل بیت. اور اس کے بعد فوراً بات کہا من کنت مولا علی علیہ السلام مولا. یہ صحیح اسانید کے ساتھ آپ کی کتب میں موجود ہے, یہ صریح ہے امامت میں, بہت واضح ہے. یہ جو وجہ حدیث غدیر آپ بتایا جاتا ہے نا, یہ ایک بہت مشہور کذب ہے, افتراء ہے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور ظلم و بہتان ہے, اور دشمنی ہے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے. اب جو کہتا ہے کہ اللہ یہ غلط کہہ رہا ہے, امتحان کر کے دیکھو. میں کدھر بیٹھا ہوں, جب چاہو مدلول حدیث غدیر پر, حدیث غدیر کے مفہوم پر کہ کس بات پہ دلالت کرتی ہے, دوستی پر, ناصر ہونے پر, یا مولا ہونے پر, آقا ہونے پر, مناظر کر کے دیکھو. اس پہ آپ شہزاد عالم مصباحی صاحب سے مناظرہ کروائیں گے ہندوستان میں؟ کوئی آپ کا ہے آدمی؟ وہ بالکل ہندوستان میں بیٹھ کے وہ ہم سے مناظرہ کریں, کوئی بات نہیں. لیکن وہ مناظرے کی جرات ان میں نہیں ہے. وہ تبھی تو دیکھیں, شہزاد عالم مصباحی صاحب ہمارے بہت بڑے عالم ہیں اس سمے, اور آپ کے بڑے کے پاس ضرورت نہیں ہے. بات ہی یہی ہے نا, بڑوں کے پاس ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ اللہ یاری ہے. رضوی صاحب آپ سے شیخ ہین کے عظمت پہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں, آپ کریں گے؟ اگر موڈ ٹھیک ہے تو دیکھیں وہ شخص, مجھے بہت افسوس ہے